نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا پالنہار خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی خطبات اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتوں کو سیکھنا سکھانا، کچھ باتوں کو جاننا اور ان کو اپنے علم میں داخل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ہمارے لیے کچھ ایسے مواقع رب العالمین نے فراہم کیے کہ گزشتہ کئی جمعات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج اسی سلسلے کی چوتھی کڑی، آج کے دن ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ کا بچپنا اور نبوت و رسالت کے سرتاج سے پہلے، یعنی نبوت و رسالت کا ابھی آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ رب العالمین جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں علم دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے انتقال کر گئیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی نشو و نما اور آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے دادا عبد المطلب تیار۔ دادا عبد المطلب آپ کی کفالت، آپ کی پرورش اور آپ کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، لیکن جب 8 سال کی مدت ہوئی، 8 سال کے آپ پہنچے تو دادا کا بھی سر سے تاج اٹھ چکا اور دادا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے یتیمی کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، آپ کے دادا نے جو آپ کی کفالت کرنا شروع کی، تو
تو اللہ رب العالمین نے 2 سال کی مدت کے بعد دادا کو بھی اس دنیا سے اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد ایک چچا ابو طالب کی زندگی میں چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنا شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لڑکپن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جب تھوڑا ابھرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ میرے چچا تجارت کاروبار کا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رب العالمین کی جانب سے وہ اپنے اندر وہ کمال اور وہ صفت اور وہ چیز اور وہ جذبہ اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ 12 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی لڑکپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہنے والی بکریوں، جو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے مالداروں کی جو بکریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کی بنا پر ان کی بکریاں چرانا شروع کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بکریاں چرانا شروع کی، اور یہ بکریاں چرانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ، یہ اللہ رب العالمین کا سسٹم تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو قوم والوں کی ہدایت، قوم والوں کو سنبھالنا، قوم والوں کی کمانڈرنگ، قوم والوں کی رشد و ہدایت کے لیے، جب کسی قوم کو جب کوئی سنبھالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اس کے اوپر مراحل آتے ہیں۔ بسا اوقات ایک کو سنبھالو دوسرا کھسک جاتا ہے، ایک کو ادھر بیٹھاؤ دوسرا غصہ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ گھر خاندان، یہی معاملہ اعزاء اقارب، یہی معاملہ مدارس و مساجد، اور یہی معاملات ہر اس جگہ پر فٹ آتا ہے جہاں پر کسی ایک کو سردار بنایا جاتا ہے یا کسی ایک کو کمانڈر بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ کمانڈر کا کام ہوتا ہے اپنے ماتحت لوگوں کو سنبھالنا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہر اس شخص کے اندر پیدا پائی جا سکتی ہے جس کے اندر صبر ضبط کا معاملہ ہوگا۔ اور بکریاں چرانے کی ٹریننگ، بکریاں چرانے کا جو طریقہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائیں، آپ سے پہلے بھی جو صحابہ کرام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو گزشتہ انبیاء نے بکریاں چرائیں، ان کے لیے رب العالمین کی جانب سے یہی ٹریننگ تھی کہ اگر تم ان جانوروں کو جب تم سنبھال سکتے ہو، ان کی ٹریننگ تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے شاید کہ جب یہ ادھر ادھر بکھریں، ادھر سے ادھر منتشر ہوں، تو ان کو تم اکٹھا کرنے میں اور ان کو ایک ساتھ جمع کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرا کر امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنبھالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے راہ پر لگانے کی جس طریقے سے کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کوشش پر مکمل اترے۔ اور یہی ٹریننگ، یہی کمانڈرنگ، اور یہی ایک سردار کی یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک سردار اپنے ماتحت کے لوگوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان، بکریوں کو چرانا بہت آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک کو پکڑو دوسری ادھر بھاگتی ہے، ایک کو پکڑو تیسری ادھر بھاگتی ہے۔ یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ٹریننگ اور یہ آپ کے لیے یہ چیز اس لیے بنائی کہ شاید کہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ نرمیت، وہ قلب اور آپ کا وہ نرم لہجہ بنایا کہ جس سے سارے کے سارے انسان متاثر ہونے کو تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لڑکپن اور اپنے اس بچپنے میں آپ نے بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد 12 سالہ عمر کی جب آپ کی مدت پہنچتی ہے، چچا ابو طالب جب تجارت کی غرض سے دوسرے ممالک کا سفر کرتے، دوسرے ملکوں کا جب سفر کرتے، ایک مرتبہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کے قافلے کے ساتھ جب لے کر پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس ایک راہب، ایک کرسچن، ایک راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ یہودیوں کا بہت بڑا راہب اور بہت زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل ان کتابوں کا اس نے مطالعہ کر رکھا تھا۔ اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے
जितनी आसमानी किताबें आईं उन आसमानी किताबों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानात, आने की बशारतें और आने की कुछ ऐसी निशानियाँ दी गई कि एक नबी आने वाला है जो सारी दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा और सारे लोगों को हिदायत की बातें बताएगा। ये उस राहिब ने पढ़ रखा था तौरात के अंदर, ज़बूर, इंजील के अंदर ऐसे ऐसे राहिबों ने ऐसा ऐसा इल्म सीख रखा था, उनको इस बात का इल्म था। और ये बात अर्ज़ आया है कि उस दौर के अंदर भी ये राहिब इस तरीके से जानने वाले थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब दी, यानी जो अहले किताब कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर वह चीज़ इल्म अता किया था कि वो उसकी बुनियाद पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेते थे। 12 साल की उम्र में एक मासूम सा बच्चा, एक लड़का हज़रत चचा अबू तालिब के साथ खड़ा हुआ है और उस राहिब ने देखते हुए कहा ए अबू तालिब, ये जानते हो ये कौन है? आज तो लेकर आए हो, लेकिन आज इस बच्चे को आज के आइंदा मत लेकर आना, वरना ये यहूदी, ये मेरी कौम के लोग इसको कत्ल कर देंगे। क्यों? इसको कत्ल इसलिए कर देंगे अपने हसद की बुनियाद पर, वो अपने बड़कपन की बुनियाद पर। और वो उस राहिब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उसने पहचान लिया था कि आने वाले अय्याम में इसके सर पर नबुव्वत का ताज पहनाया जाएगा, आने वाले अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पैगंबर और रसूल बनाएगा। और इसीलिए उस राहिब ने कहा कि ए अबू तालिब, अब अपने भतीजे को अपने तिजारत के काफ़िले के साथ मत लाना, वरना ये यहूदी इसको कत्ल कर देंगे, इसको मार देंगे, इस हसद की बुनियाद पर कि उन्होंने ये अपने अंदर पैदा कर रखा था। यहूदियों ने ये अपने अंदर सोच रखा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई नबी भेजेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई नबी भेजेगा वो नबी हमारे कबीले से आएगा, हमारे ख़ानदान से आएगा। लेकिन ये कबीले बनु हाशिम, कुरैश के कबीले से और हाशिम के ख़ानदान से जब आया है, मारे इस हसद की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिकुम। ये अपने अंदर नफ्स, ये अपने अंदर उस हसद को जब ये बर्दाश्त ना कर सकेंगे, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। चुनांच प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद से चचा अबू तालिब दूसरे तिजारत और दूसरे काफ़िले में नहीं ले जाया करते थे। यही मामला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ज़िंदगी के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया के अंदर बेअसत के होने के से पहले बहुत से ऐसे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कबूल इस्लाम का मामला कितना अजीब मामला है। हम में से बहुत से लोग सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर सीरत को पढ़े होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फ़ारस की सरजमी पर रहने वाले और इनके बाप मजूसी थे, इनके बाप आग की पूजा करने वाले थे और इनके बाप इनको आग की पूजा पर आमादा करते। एक मरतबा सलमान फ़ारसी किसी चर्च के पास से जब गुज़र इनका हुआ, किसी चर्च के पास से जब गुज़रे तो उनको कोई ऐसी चीज़ महसूस हुई कि वो चर्च के अंदर पहुँचे और लोगों से सवालात करने लगे, पूछने लगे ये क्या है, कौन सी इबादत गाह है, हम तो अपने बाप की पैरवी करके हम आग की पूजा करते हैं। तो उनको यहूदियों ने कुछ ऐसी बातें बतलाईं जिस बात को वो सुनकर वो अपने आप को वो क्रिश्चियन हो गए और वो यहूदी हो गए। और ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि वो मुसलमान हो गए थे। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नहीं आए थे, लेकिन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर वो कुछ अमल करते थे। उनके क्या अपने अकीदे थे, कौन सी बुनियाद पर वो अमल करते थे, क्या उनका तरीका था। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बेअसत नहीं हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में नहीं आए हैं। और वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी अपने इस्लाम लाने से पहले जब वो उस राहिब के पास पहुँचते हैं तो उस राहिब ने उनको कुछ ऐसी बातें बताई और कुछ ऐसे बातें सिखलाईं। और उनको सीखने के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा तुम मेरी रहनुमाई करो, तुम मेरी गार्डनिंग करो और तुम मुझे बताओ कि हक रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, मैं किस रास्ते पर चलूँ।
تو اس راہب نے کہا کہ جاؤ، ایک علاقہ ہے، موصل کا علاقہ ہے، موصل کے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں پر تمہارے لیے ایک ایسا راہب ہے جو تمہارے لیے ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا، اس راہب کے انتقال کے بعد ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ اب تمہارا انتقال ہو رہا ہے، اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو اور میں کس کی رہنمائی میں رہوں گا، میں کس کے ساتھ رہوں گا، میں کس کی بات مانوں گا، اور کون سا راستہ سچا ہے، کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، میری رہنمائی کون کرے گا؟ اس راہب نے اپنے مرنے سے پہلے کہا جاؤ تم مدائن چلے جاؤ۔ اور ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایک راہب کو بدلتے ہوئے وہ کم و بیش 10 راہبوں کے پاس جا چکے تھے۔ ایک راہب ایسا نکلا کہ اس راہب نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دیتا رہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو۔ جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، کہا یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، یہ بڑی دین کی باتیں کرتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کی باتیں کرتا ہے، چنانچہ اس کی بات سن کر اس کے ساتھ رہنے لگے، اس کی بات کو ماننے لگے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی کہ وہ تو اعلان تو کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ وہ لوگوں کے خرچ کرنے والے مال کو وہ اپنے لیے جمع پونجی کر رکھا تھا، اور وہ اپنے لیے کئی ایسے گڑھے بنا کر ان میں بڑے بڑے گڑھوں کے اندر کچھ ایسے زیورات اکٹھا کر رکھے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد سلمان فارسی نے قوم والوں سے کہا اے قوم والو، تم ان کی بات مانتے ہو، یہ تو بڑے اچھے دکھ رہے تھے، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے اپنے اس راہب کے مرنے کے بعد اس کو دفنایا نہیں، اس کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا۔ کہا یہ اتنا بڑا مجرم، یہ اتنا بڑا جھوٹا، اور یہ ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو ابھارتا ہے، اور ابھارنے کے بعد یہ لا کر یہاں کھڑا کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے بنا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اس راہب کو چھوڑ کر ایک ایسے راہب کے پاس پہنچتے ہیں، مدائن سے پہنچ کر موصل کے علاقے پہنچ کر اور دیگر علاقوں میں بدلتے ایک ایسے راہب کے پاس پہنچے، اور اس راہب کے پاس پہنچتے ہوئے حضرت سلمان فارسی نے کہا میں بھٹکتے اب آپ کے پاس آیا ہوں، اب بتلاؤ میرے لیے کون سا سیدھا راستہ ہے، میں کس کی رہنمائی میں جاؤں، میں کس کی بات مانوں، کون سا سچا راستہ ہے، کون سا حق راستہ ہے۔ چنانچہ اس یہودی راہب نے کہا ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، تم مکہ چلے جاؤ، تم عرب چلے جاؤ، اور عرب کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نبی آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نبی آنے والا ہے، اور تم اس نبی کی پیروی کرنا، اور سن لو اس نبی کی نشانیاں بتلاتا ہوں، اس نبی کی 3 نشانی ہیں، اور اس نبی کو تم پہچان لوگے، تم سیدھے راستے کو پہنچ گئے اور تمہارا یہ ہدف، تمہارا یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کو اس راہب نے 3 نشانیاں بتلائی۔ پہلی نشانی یہ بتلائی کہ وہ نبی جو پیدا ہوگا وہ مکۃ المکرمہ عرب کے اندر پیدا ہوگا، اور دوسری نشانی اس کی کیا ہوگی؟ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا ہوگا، وہ لوگوں کے مال کو نہیں کھاتا ہوگا، وہ لوگوں کے تحفے تحائف تو لے لے گا لیکن صدقات کو وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا، اور تیسری نشانی مہر نبوت اس کے پشت پر ہوگی، اس کے پیٹھ پر ہوگی۔ اگر تم یہ تینوں نشانیاں پا جاتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کا جو آنے والا رسول تم پا لیے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے باپ نے ان کو پکڑ کر جگڑ دیا، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ مسلمانوں، یہ مراحل، یہ کٹھن مرحلے ہماری زندگی کے اندر بھی آتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے درمیان، ہم میں سے کچھ ایسے لوگوں کے پاس ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کسی کے باپ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو اولاد کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بسا اوقات اولاد اللہ رب العالمین کے راستے اور اس کے جستجو میں لگا ہوا ہے، دین کے راستے میں، تبلیغ کے لیے ہر راستے میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی سپورٹر اور اس کا کوئی حمایتی نہیں ملتا جو اس کی مدد کرے۔ ایسا معاملہ انسانی زندگی کے اندر آتا ہے، اور جب ایسا معاملہ آئے، ایسا مرحلہ آئے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت سلمان فارسی، ان کے باپ نے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا، اور ایک شام سے قبیلہ آیا، اور ان قبیلے والوں کو اس چرچ کے اندر انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ عرب کا اگر کوئی قافلہ آئے تو میری رہنمائی کرنا،
عرب کا اگر کوئی قافلہ آئے تو میری رہنمائی کرنا۔ چنانچہ عرب کا ایک قافلہ آتا ہے اور یہ اپنے گھر میں کسی کو بہلا پھسلا کر اپنی زنجیروں کو کھلوا کر ان عرب کے قافلے کے پاس چل دیے کہ اب عرب کا قافلہ آیا ہے، واپس جائے گا عرب ہی جائے گا، کسی طریقے سے کھوجتے کھوجتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے رسول کو پا لوں گا جو راہب نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول یقیناً آنے والے ہیں۔ چنانچہ عرب کے قافلے والوں نے اپنے ساتھ لے لیا سلمان فارسی کو، راستے میں انہوں نے دھوکہ دیا، راستے میں وہ جا کر حضرت سلمان فارسی کو مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین آگے کے ایام کو بھی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کس بندے کے حق میں کیا بہتر ہونے والا ہے۔ ابھی سلمان فارسی ابھی ان کو عرب پہنچنا ہے اور عرب پہنچ کے پھر مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ چنانچہ معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا گیا۔ ان کے لیے کچھ ایسی دقتیں، کچھ پریشانیاں بطور ظاہر ان کے لیے کچھ پریشانیاں آتی رہیں، لیکن باطن میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خیر رکھا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھوں جب بیچ دیا جاتا ہے، وہ یہودی جا کر حضرت سلمان فارسی کو اپنے ہاں جب لے کر پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ لوگوں کو دھیرے دھیرے پتہ چلنے لگا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوئی، اپنے مالک کو ابھی بتائے نہیں جو اس یہودی نے خرید لیا تھا، ابھی اس یہودی کو بتائے نہیں۔ اس یہودی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس یہودی کو غصہ آیا، اس نے ایک چماٹا مارا حضرت سلمان فارسی کو، کیونکہ یہودی چڑھتے تھے، یہودی آج بھی چڑھتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی سوال کیا جائے اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، بتلاؤ؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، یہودیوں کو آپ پاؤ گے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ تو وہ یہودی چڑھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن سلمان فارسی نے ظاہر نہیں کیا، اپنے معاملے کو ظاہر نہیں کیا کہ میں آیا ہوں اللہ کے رسول کے پاس ملنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپکے سے پہنچتے ہیں اور کچھ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے لے کر پہنچتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وہ صرف مقصد تھا چیک کرنے کا، وہ جاننے کا مقصد تھا، جیسا اس راہب نے بتلایا تھا کہ اس نبی کے اندر یہ 3 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی مکہ کے اندر پیدا ہوگا، دوسری نشانی وہ مال کو نہیں کھائے گا، صدقات خیرات کو نہیں کھائے گا، وہ تحفے تحائف لے لے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مال لے کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کیا کروں گا، میں اس چیز کو نہیں کھاتا ہوں، لے جاؤ فلاں صحابہ کو تقسیم کر دو۔ ایک نشانی پوری، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی باقی ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو کیسے دیکھوں، آپ کے اوپر جو مہر نبوت لگی تھی اس کو کیسے دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آگے گھوم رہے ہیں، پیچھے گھوم رہے ہیں، سلمان فارسی آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، صرف اس چیز میں چیک کرنے کے لیے کہ کیسے میں اللہ کے رسول کی پشت کو دیکھوں، آپ کی پیٹھ کو کیسے دیکھوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احساس ہوا، کچھ محسوس ہوا کہ شاید یہ بندہ میری مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ہٹا دیے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ سلمان فارسی پیچھے سے چمٹ گئے، رونے لگے اور اتنا روئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے بعد دو چیزوں کی وجہ سے رو رہے تھے۔ پہلی رونے کی وجہ کیا تھی؟ اے اللہ کے رسول، گھر خاندان چھوڑا، باپ چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، بھائی بہن چھوڑا، قبیلہ خاندان کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکتے 10 سے زائد راہبوں کے پاس جانے کے بعد اس راستے پر آیا ہوں، اور خوشی کے آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری اس مشقت اور میری اس جد و جہد میں مجھے کامیاب کر دیا ہے، اور میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں اور آپ کی کلمے کو میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو جد و جہد، لگن، کوشش ایک انسان کی زندگی کے اندر کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات کو کچھ بتلائے، پہلے اس کی تحقیق کر لے۔ یہی نہیں کہ صرف یہ بات بتلا دیا ہے، فلاں مولوی نے یہ بات بتلا دی، یہ بات صداقت پر مبنی ہے اور وہی چیز وہی الہی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔
ہر شخص کی باتیں آپ اپنے اندر سننے کو تیار تو ہوتے ہو، لیکن آپ اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد آپ اس پر عمل کرو۔ یہی سلمان فارسی نے اپنی زندگی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ پورا کا پورا اپنا پورا گزشتہ پورا واقعہ بتلاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے مراحل میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان ایام میں جب یہ صحابہ کرام کے اسلام لانے کے جب قبول ہوئے، اور انہی کی طریقے سے کچھ اور ایسا مسئلہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے سے پہلے کچھ ایسے بھی مراحل آتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے مکہ کے اندر، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے حلف الفضول کے نام سے، حلف الفضول کے نام سے۔ وہ کمیٹی اس نام سے بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایک انسان کسی انسان پر نہ ظلم کرے گا، نہ کسی پر چوری کرے گا، نہ تو کسی کو ستائے گا، نہ تو کسی کو مارے گا۔ اس طریقے سے ایک تنظیم، ایک کمیٹی بنائی گئی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی نبوت ملنے سے پہلے، اور بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار اس کے اندر اس کمیٹی میں بیٹھے، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں بیٹھایا گیا، اور آپ کو بھی بیٹھا کر اس کا ایک منبر قرار دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سیرت کی ساری کتابوں میں پڑھو گے، آپ کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی مطالعہ کرنے والا ہے، اگر مطالعہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر ظالمانہ رویہ نہیں کیا، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر ایسا فیصلہ کیا جس فیصلے سے کوئی کسی کے اوپر ناحق طریقے سے ناگوار گزرتی ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے جب یتیم بنایا تو یتیمی کی ٹریننگ بھی اللہ رب العالمین دیتا رہا۔ یتیم بنانے کی حکمت، یتیم بنانے کی مصلحت بھی کہ اللہ رب العالمین اپنی نگہبانی میں رکھے گا، اور یہی ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ایک مرحلہ آتا ہے، ساری دنیا کے اندر ایک ایسے اعتراض اور ایک ایسا اشکال دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اندر ایک ایسی کتاب اور ایک ایسی سازش والی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سن لو، جب بھی تم کسی مسلمان سے یا کسی اہل ایمان سے جب تمہارا بحث مکالمہ اور جب تمہارا تکرار ہو تو اس سے تم اس کی رسالت کے بارے میں مت پوچھنا، تم اس کے دین ایمان احکام کے بارے میں مت پوچھنا، تم ایک موضوع چھیڑ دینا اور اس موضوع کو سننے کے بعد مسلمان اپنے آپ میں وہ ڈیفنس کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ مسئلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کا مسئلہ، 11 شادیوں کا مسئلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کیوں کی؟ نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں جہاں تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود تھی باتیں، وہیں پر ہمارے ملک کے اندر جو کتابیں ہیں، جو ہندو سماج کی جو بڑی معتبر کتابیں ہیں، رگ وید، سام وید، اچھر وید، یتھر وید، ان ویدوں کے اندر بھی آپ مطالعہ کرو۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے محاضرات کا آپ ان کا مطالعہ کرو۔ آخر ان کتابوں کے اندر بھی سنسکرت میں یہ کتابیں موجود ہیں، اور ان کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ کیوں آپ کا تذکرہ اس میں موجود ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے لکھنے والوں نے پہلے پڑھا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ ان کتابوں کے اندر، ہمارے ہندو سماج کے اندر جو کتابیں معتبر کتابیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر ان کتابوں کے اندر بھی آریہ سماج کے ایک ایسے انسان نے جو کیرلا کی سرزمین پر انہوں نے اپنے اندر ایسی کٹر پنتھی پیدا کی، انہوں نے کہا یہ ساری دنیا والے محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، چلو میں بھی دیکھتا ہوں، میں اپنی کتاب میں دیکھتا ہوں، اور میں اپنی کتاب میں دیکھ کر اس بات پر میں ثابت کروں گا کہ یہ محمد کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے پڑھتے پڑھتے وہ پڑھتا رہا، اور اس بنیاد پر اور اس نیت سے اس کتاب کو پڑھتا رہا کہ شاید میں اس بات پر ثابت کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں کہ جس کی بات ہو رہی ہے، جس محمد کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کے نبی کی بات نہیں، کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے، نام تو کچھ اور تھا، پڑھتے پڑھتے وہ عبداللہ بن عبدالاحد بن گیا، نام اس کا عبداللہ بن عبدالاحد بن گیا، اور وہ اپنے اندر
پڑھتے پڑھتے وہ اس چیز کو پیدا کیا کہ میں نے تو شروع کیا اس نیت سے کہ شاید میں اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں، لیکن میرے اندر وہ چاہت، وہ لگن پیدا ہو گئی کہ حقیقت میں یہ وہی نبی کی بات ہو رہی ہے جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور کچھ ایسے لوگ بھی، کچھ ایسے جنسنگ لوگ بھی اور کچھ ایسے دشمنی رکھنے والے لوگ بھی جنہوں نے کتاب لکھ ڈالی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 شادیوں کو لکھ کر اپنی زبان سے اس کتاب کا نام لینا گوارا نہیں ہوتا۔ اس کتاب کا نام کس زبان سے لیا جائے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کرنے سے اللہ رب العالمین گناہ نہیں لکھتا۔ اس ایک آریہ سماج کے ایک انسان نے کتاب لکھ دی، رنگیلا رسول، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کی بنیاد پر اس نے لکھ دیا کہ رنگیلا رسول۔ کیا وجہ ہے کہ ایسے رسول کو، جو رسول 11 شادیاں کرے؟ اس کتاب کے اندر بڑے بڑے اس نے اعتراضات اور بڑے بڑے اشکال لکھے، لیکن اللہ نے ایک ایسا شعر پیدا کیا ہمارے ملک کے اندر جس کو دنیا ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ اس نے لکھا رنگیلا رسول، اس کے جواب میں بہت ہی ادباً اور احتراماً میں اس کے ہر ایک اعتراض کو رکھتے ہوئے ایک کتاب لکھ دی گئی، مقدس رسول۔ ایک کتاب لکھ دی گئی مقدس رسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ ایسی کتاب لکھ دی گئی کہ وہ آریہ سماج کا جس شخص نے اس کتاب کو لکھا اس کو اپنے اندر شرمندگی ہونی پڑی۔ اور یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کس موقع پر اور کیا حکمت تھی، کیا پیغام دینا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت والوں کے لیے۔ آئیے کچھ ایسی شادیاں کو دیکھتے ہیں کہ کن بنیاد پر اور کیا وجہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج کا ہمارا مسلمان دنیا کی ساری کتابیں پڑھتا ہے، دنیا کے سارے مذاہب کی کتابیں پڑھتا ہے، اور اگر آپ دنیا کے سارے مذاہب کی کتاب پڑھتے ہو تو آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کے دفاع کے لیے تمہیں دینی کتاب کو بھی علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہو، اور آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے نوجوان اور بہت سے ایسے ابھی نئی نسلوں کے اندر دیکھا گیا ہے، ابھی 2017 یا 18 کی برانچ میں جامعہ ملیہ کے اندر ایک مسلمان لڑکا اپنی نیپال کی سرزمین کا پڑھنے والا، داڑھی رکھ کر اس نے ایک ایسی کتاب پڑھی جو غیروں کے لکھی ہوئی کتاب اور دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا، دین اسلام کی کوئی بات نہیں تھی، اور وہ باقاعدہ میڈیا پہ آ کر وہ ایسی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ مرتد ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے پاس یہ طاقت نہ تھی کہ وہ بتا سکے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کے کیریکٹر کا کیا اصول تھا اور کیا طریقہ تھا۔ اگر ہم دوسرے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اب یہ مت کہنا کہ مولانا نے دوسری کتابوں کو پڑھنے کے لیے منع کر دیا ہے، دوسرے کی کتابوں کو پڑھو، لیکن تمہارے اندر وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کے ایک لفظ پر تمہارے لیے شریعت اسلامیہ سے جواب موجود ہونا چاہیے، تمہارے پاس جواب موجود ہونا چاہیے۔ اب اگر ابھی ہاتھ اٹھوا لوں کہ کتنے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب الرحیق المختوم، سیرت ابن اسحاق رحمۃ للعالمین کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، تو بمشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 5% یا 10% ہاتھ اٹھیں گے۔ ہم جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب جانیں گے نہیں تو آپ کا ڈیفنس کیسے کریں گے، آپ کا دفاع کیسے کریں گے؟ دنیا والے تو کیا سے کیا بولتے رہیں گے، جیسا کہ اس آریہ سماج کے اس پنڈت نے بولا، مولانا سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک اشکال کا اس کا اعتراض دیا، سارے دنیا نے تسلیم کیا کہ ہاں یہی رسول ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے، آپ کی تجارت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر عورت تھیں، اور وہ لوگوں کو اپنی تجارت میں سامانوں کو دے کر دوسرے ممالک میں، دوسرے علاقوں میں تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھیں، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت میں جب ہاتھ بٹوایا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جتنی برکت اور جتنی نعمت اور جتنی رحمتیں مجھے ملنے لگی اس سے پہلے مجھے نہیں ملتی تھیں۔ چنانچہ وہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں کے اندر، اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والوں کے اندر اتنی گھناؤنی اور اتنی گھٹیا حرکت ہے، اگر ہمارے گھر کی بچیاں، اگر کسی لڑکے سے اگر رشتہ آتا ہے، اگر 1 سال یا 2 سال کی لڑکی بڑی ہے، رشتہ کاٹ دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسی لڑکی نہیں کرنی، ہمارے بیٹے سے تمہاری بیٹی 2 سال بڑی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 25 سال کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ وہ بھری جوانی، 25 سال کی عمر۔ اور جو آریہ سماج کے جن لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عیاش پرست قرار دیا تھا، اگر آج دنیا کا کوئی انسان بتا دے کہ کوئی اپنی جوانی کو ایک 40 سالہ عورت سے، وہ بھی بیوہ عورت سے کوئی شادی کر کے بتائے، کوئی بتائے کہ کس نے شادی کی ہے۔ 25 سالہ عمر میں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون کے، اس کے نکاح کے، جو اس نے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں کہا کہ 25 سال کی عمر، میری 25 سال کی عمر، ان کی 40 سال کی عمر، وہ بھی بیوہ عورت۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برا لگے برا مانو، آج اگر ہمارے ملک کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس سے شادی کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے ملک کے اندر ہے۔ اور عرب کے اندر جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، آج بھی وہ عمل موجود ہے۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد نکاح کے پیغام آٹومیٹک آنے لگتے ہیں، لڑکوں کی طرف سے آتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک گندی سوچ، ایک گندی ذہنیت اور ہے، اگر کسی کے گھر کے لڑکی کی جانب سے اور کسی لڑکے کی طرف رشتہ یا پیغام بھیج دیا گیا، پتہ نہیں وہ کیوں رشتہ بھیج رہے ہیں، ان کی لڑکی کی شادی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، کیوں میرے لڑکے کو رشتہ خود بھیج رہے ہیں، میں لڑکا والا ہوں، میں خود آ کر رشتہ لوں گا نا۔ یہ ہمارے ذہنیت اور یہ ہمارا سماج، یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے۔ ایک ایک قدم پر مسلمانوں آپ پھونک پھونک کر ایسا قدم رکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملے گی، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر بشارتیں ملیں گی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے شادی کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کی عمر یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا معمول تھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادیاں نہیں کی۔ ایک انسان، ایک جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے ایک شریک حیات کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے 53 سال کی عمر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال پہنچتی ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بتاؤ، یہ بھری جوانی ایک بیوہ کے ساتھ گزار دینا، یہ کتنی بڑی رہنمائی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ امت کو یہ پیغام دینے کا مقصد تھا۔ یہ پہلی مصلحت، یہ پہلی حکمت شادی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے شادی کی، اس کی کیا مصلحت تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا اس بات کو نہیں جانتی۔ آپ دنیا والوں کو بتلاؤ کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 11 شادیاں کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے سب سے پہلے آپ نے بیوہ عورت سے شادی کی، اس کے بعد مطلقہ سے شادی کی، یعنی جن کے شوہر نے طلاق دے دی، یا ان کے بعد اس عورت سے شادی کی جس کے شوہر نے چھوڑ دیا۔ اور ایک خاتون مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 9 سال پر آئیں، یہ باکرہ تھیں، یہ کنواری تھیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمن تھے، انہوں نے ہر معاملات پر اعتراض اٹھایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر معاملات پر اعتراض اٹھایا تھا، لیکن اس معاملے پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کا کھان پان ایک الگ تھا۔ ہمارے یہاں کی 17 سال 18 سال کی بچیاں، وہاں 7 سال 8 سال کی بچیاں وہاں تک وہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں،
وہاں کا کھان پان الگ ہے، وہاں کا رہن سہن الگ ہے، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کے یہاں یہ خاندانی چیز چل رہی تھی۔ چھوٹی بچیوں سے شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں جانی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے امت کو ہر موڑ پر یہ رہنمائی کی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام سلمہ سے ہوتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی، کہا ام سلمہ یہ دعا پڑھتی رہا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت میں تو میرے لیے آسان کا راستہ پیدا کر دے اور کوئی ایسا میرے لیے نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ کے اندر ایک بات کھٹکنے لگی کہ میرے شوہر ابو سلمہ بہت اچھے شوہر تھے، بہت اچھے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان سے اچھا کون مل سکتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ یہ امہات المومنین بننے والی ہیں، ان کو کیا پتا کہ ازواج مطہرات بننے والی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، یہ بھی بیوہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ شادیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی، دشمنوں کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے، دشمنوں کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے۔ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ ام حبیبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن ابو سفیان کی لڑکی ہیں۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کی بیٹی حضرت کوئی ایک عبید اللہ بن جہش نام کے تھے، ان سے شادی ہوئی تھی اور وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور کہیں مرتد ہو گئے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادیاں کی، اور ان سے شادی کرنے کے بعد جب عرب کا یہ معمول تھا، یہ عرب کے اندر بہت یہ اپنے اندر یہ گرا سمجھتے تھے کہ اپنے داماد کو کوئی ستائے، یہ بہت گرا سمجھتے تھے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، دنیا والوں کو ایک ایک موڑ پر رہنمائی کرنے کی، دشمنوں کی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے۔ عرب والے جب بڑے بڑے یہ کٹر دشمن قبیلہ بنو مستلق کے جو حارث کی لڑکی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آئی تو ان کو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں لیا۔ جب دشمنیاں ختم ہونے لگی، ابو سفیان ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، اسلام نہیں لائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں۔ ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرے ابا آ رہے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے۔ ام حبیبہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اے بیٹی، جیسے اپنے ہاں بولا جاتا ہے کہ بیٹی تم بہت بدل گئی ہو، اپنے ہاں جو بولا جاتا ہے بیٹی تم بہت بدل گئی ہو، تو ابو سفیان نے کہا کہ اے بیٹی تو بہت بدل گئی ہے، کیا بات ہے، تیرا باپ آیا تو نے بستر کو لپیٹ دیا۔ ام حبیبہ نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، آپ میرے باپ ہو، لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، آپ ابھی ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ ایمان کا جذبہ، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مقامات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، ان شادیوں میں ہر جگہ پر ایک نہ ایک پہلو اور ایک نہ ایک پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بیوہ کے ساتھ شادی کر کے آپ نے امت کو سکھلایا، اپنے عمر سے بڑی شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، مطلقہ عورت سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کو دنیا کے اندر اس معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک صحابیات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آتی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ اپنے قبیلے کے بڑے رئیس اور بڑے سردار تھے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے باپ کو اور ان کی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ازواج مطہرات میں ہیں اور ان کے قبیلے والے کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی اجرت دیں گے یا کوئی ایسا اپنا ہدیہ دیں گے، ان کو اس چیز پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں جویریہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ قوم والے جو آپ کے قوم والے جو مجھے گرفتار کر لیے ہیں، یہ کچھ مجھ سے اجرت مانگ رہے ہیں، میں ان کو اس اجرت دے کر میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر کے اس بات کا پیغام دیا، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو ان سے شادی کرنے کے بعد ان کے قوم والوں نے دیکھا، کہا یہ تو اللہ کے رسول کے یہ صحابہ اور اللہ کے رسول کا یہ کردار، یہ کیریکٹر کہ وہ اسلام لاتی ہیں اور سارے کے سارے قبیلے والے اسلام لانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر وہی ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بالکل آپ ایک دوسرے کی دلجوئی کرو، لیکن ایک دوسرے کی دلجوئی میں ایسا نہیں کہ جا کر دیوالی کی مٹھائی کھا بیٹھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہے کل کی رات، اور جنہوں نے اللہ کی غضب کا جنہوں نے اپنے ہاتھ میں ذمہ لیا ہے، یہ کہاں کا بدلہ ہو گیا کہ تم ہمارے رمضان کے روزے رکھتے ہو، تم ہمارے رمضان کے روزے رکھ لو اور ہم دیوالی میں تمہاری مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، ہم مبارکباد دے دیتے ہیں. یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ آپ کا دل بڑا ہے، بڑا رکھو. آپ کشادہ دل والے ہو، کشادہ دل والے رکھو. اور آپ کے اندر ایک دوسرے کو ملانے کی یہ اسلام بھی تعلیم دیتا ہے. ایک دوسرے کو ملاؤ، ملا کر چلو، قوم و مذہب سے الگ ہو کر. انسانیت کا یہ پیغام ہے. آپ ملاؤ، آپ ان کے ساتھ رہو، اٹھو بیٹھو. لیکن اس کا معاملہ نہیں کہ آپ شریعت اسلامیہ سے بغاوت کر بیٹھو اور جا کر ان کی شادیوں میں، ان کے پروگراموں میں اور ان کے اس مبارکبادی میں اور ان کے اس تہواروں میں، جن تہواروں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہو، اور آپ ان کے لیے مبارکبادیاں پیش کر کے کہو کہ ہم تمہارے ایک ساتھ ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں. یہ پیغام آپ دے رہے ہو. یہ پیغام اگر آپ دیتے ہو تو سن لو، اللہ نے جنت بھی تیار کی ہے، اللہ نے جہنم بھی تیار کیا ہے، اللہ نے حشر بھی تیار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قبر بھی تیار کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے میدان محشر بھی تیار کی ہے. اور اس میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہے، اور سورج کی تپٹ بھی ہے، اور اس کی لپٹ بھی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر تم نے معاہدہ کر لیا کہ تم ہمارے تہواروں میں آؤ، ہم تمہارے تہواروں میں آؤ، اللہ رب العالمین ایسی قوم کو ہدایت دے دے. بارہا بتاتے سمجھاتے میرے بھائیوں بچنے کی کوشش کرنا، لیکن نہیں. ان کی ڈی پی پہ دیکھو، ان کے وال پیپر پہ دیکھو، بڑے بڑے مسلمان ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام پر چل رہے ہو؟ آپ بالکل انسانیت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ ان کے ہر معاہدے میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ آپ ان کے ساتھ دیتے تھے. لیکن کائنات کے رب کی قسم کوئی ایک شخص یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ آپ کسی یہودی کی اس کے تہوار میں مبارکباد دیے ہوں، کسی کافر، کسی کفار کی خوشخبری پر آپ مبارکباد دیے ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے جانثار صحابہ میں یہ ثبوت نہیں ملتا. اور ہم سچے دل والے بنتے ہیں، ہم بڑے دل والے بنتے ہیں، ہمارا دل بڑا کشادہ ہے. یہ دل اپنے پاس رکھو. اگر تمہارا ایمان اگر اس بات پر گواہ ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے سے بچو. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو ایسا کام کرتا ہے وہ رب کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے. اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے. آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھو، اگر آپ ایسا عمل کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے ناراضگی کی سبب ہو. یہ باتیں تھی کتاب و سنت کے مطابق. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر گوشہ پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین وہ آئیڈیل اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جو بھی بیماریاں، خستہ حالیاں، پریشانیاں ہیں، بار الہ تو اپنے رحم و کرم سے ان معاملات کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر وہ پختگی، وہ تقویت پیدا کر دے جو اللہ رب العالمین ہم تیرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار دیں. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین جو دنیا کے اندر بیمار ہیں اللہ انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما دے. ہمارے بالخصوص تمام مومن بھائیوں کو اللہ رب العالمین مکمل شفا یابی نصیب فرما. اللہ جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں مومن بھائی توحید پرست، اللہ رب العالمین انہیں تو کروٹ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بر رؤوف رحيم.